بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. فرمایا اور کافر کہتے ہیں کہ جب ہم خاک ہو جائیں گے یا ہمارے باپ دادا اِنَّا لَمُخْرَجُونَ تو کیا پھر زندہ کھڑے کر دیے جائیں گے، مر کر مٹی میں مل جائیں گے، خاک ہو جائیں گے. ہمارے باپ دادا خاک ہو چکے تو کیا پھر ہمیں زندہ کر دیا جائے گا اور پھر کھڑے ہو جائیں گے. لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ. یہ تو بڑی دیر سے باتیں سنتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا سے بھی یہ کہا گیا تھا اور ہم سے بھی کہا گیا، لیکن ابھی تک کوئی دوبارہ زندہ ہوا تو نہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ پہلے انبیاء نے بھی یہ ارشاد فرمائے اور ہم بھی سن رہے ہیں، تو پھر ابھی تک تو لوگ مر کر مٹی ہوتے جا رہے ہیں، کوئی زندہ. ان ھذا الا اساطیر الاولین. بس یہ مدت سے آ رہی ہیں، قصے کہانیاں ہیں، پرانے لوگوں سے آ رہی ہیں اور اسی طرح چل رہی ہیں، تو یہ محض قصے کہانیاں ہیں. اس موضوع پہ دلائل پچھلے رکوع میں چونکہ گزر چکے تھے، اللہ کریم نے اس میں ساری باتیں ارشاد فرمائیں. دیکھ لو زمین پہ کتنی رویدگی ہوتی ہے، درختوں پہ کتنے پتے پھل ہوتے ہیں، فصلیں کتنی اگتی ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ چٹیل زمین ہو جاتی ہے، کچھ نہیں رہتا، ہر چیز خاک میں مل جاتی. پھر جب اللہ کریم چاہتے ہیں تو پھر وہی رویدگی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر ہر چیز پیدا ہو جاتی ہے. درخت بھی پتوں سے لد جاتے ہیں، پھل سے لد جاتے ہیں، زمین بھی گھاس سے بھر جاتی ہے، فصلوں سے بھر جاتی ہے. جب وہ چاہتا ہے دوبارہ پیدا کر دیتا. تمہارے سامنے شب و روز کائنات میں موت و حیات کا سلسلہ جاری ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ بے شمار اموات نہ ہوتی ہیں اور کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ بے شمار چیزیں پیدا نہ ہوتی. یہ جو عمل ہے فنا اور بقا کا، موت اور حیات کا، یہ تو پورے تسلسل سے جاری و ساری ہے. اور یہ اللہ واحد جل شانہ کی شان ہے، چونکہ اس کے سوا کوئی ان حقائق کو نہیں جانتا کہ مادہ مٹ کر کیا بنتا ہے، یا چیزیں مٹ کر مادے میں کس طرح جاتی ہیں، یا کس کا کون سا ذرہ، کون سا عنصر کہاں ہے، کس کو کہاں سے کہاں ملانا ہے تو وہ پتا بنے گا، کون سے اجزاء کن اجزاء سے ملیں گے تو گھاس بنے گا، کون سے اجزاء ملیں گے تو پھول. یہ اللہ کا کام ہے اور وہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی جانتا نہیں.
تو سارے دلائل چونکہ گزر چکے تھے اس لیے یہاں دہرائے نہیں گئے. فرمایا گیا انہیں یہ بتا دیجئے کل سیروا فی الارض، انہیں کہیے ذرا زمین پر چل پھر کر سیر کر کے سفر کر کے دیکھو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، یہ جو تم انکار کا راہ اختیار کر رہے ہو یہ جرم ہے، اور تم سے پہلے دنیا میں بڑی بڑی قومیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہوئے ہیں، بڑے بڑے طاقتور لوگ ہوئے ہیں، بڑی بڑی جابر قومیں ہوئی ہیں. ذرا ان کا انجام دیکھ لو. جب انہوں نے عظمت الہی کا انکار کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا. ان کے آثار دیکھو، ان کی اجڑی ہوئی آبادیاں دیکھو، ان کی بربادی کے اسباب دیکھو. تو یہ جس انکار کے راستے پہ تم جا رہے ہو یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ ان پر دل تنگ نہ ہوں، کیونکہ کفار بھی جب عظمت باری کا انکار کرتے تھے اور کفر پہ اصرار کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا تھا، اور اتنا دکھ ہوتا تھا کہ اللہ کریم نے حوصلہ افزائی فرمائی کہ آپ ان کا دکھ کیوں کرتے ہیں. میں نے انہیں انتخاب دیا ہے، انہیں موقع دیا ہے کہ حق اور باطل میں سے ایک چیز چن لو. جب یہ اپنی پسند سے باطل کو چن رہے ہیں تو آپ ان کا دکھ کیوں اپنے دل پہ محسوس کرتے ہیں. وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، آپ اپنا دل تنگ نہ کیجیے، اس لیے کہ یہ نہ صرف انکار کرتے ہیں، اسلام کے خلاف چالیں چل رہے ہیں. ایسے بے وقوف ہیں کہ یہ احکام الہی کے خلاف اپنی چالیں چل رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کو شکست دے دیں گے، مٹا دیں گے. یہ ایسے بے وقوف اور ایسے جاہل ہیں کہ صرف اسلام کا انکار نہیں کر رہے، خلاف اسلام کوششیں کر رہے ہیں اور چالیں چل رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات چونکہ رحمت للعالمین ہے تو آپ کو کفار کے کفر پر اصرار بھی دکھ ہوتا تھا، اگرچہ کفار اسلام کو مٹانے کی کوششیں کر رہے تھے. اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم کبھی بیٹھ کر یہ سوچیں کہ جس ذات کریم کو کافروں کے کفر پر اور کافروں کے گناہ کی زندگی اختیار کرنے پر دکھ ہوتا ہے، ہم جب کلمہ پڑھنے کے بعد پھر برائی کی راہ اختیار کرتے ہیں تو کتنا دکھ پہنچاتے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی نافرمانی ہے، ہر گناہ بہت بڑا جرم ہے. علماء حق نے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کچھ لکھے ہیں. یہ گناہ کبیرہ ہیں، یہ چھوٹے گناہ ہیں، یہ بڑے گناہ ہیں. پھر لکھتے ہیں کہ اگر گناہ کو اس نسبت سے دیکھا جائے کہ نافرمانی کس کی ہے تو پھر ساری کبیرہ ہے. یعنی گناہ کو اس نظر سے دیکھیں کہ نافرمانی اللہ کی ہے تو پھر صغیرہ کوئی نہیں رہتا، پھر نافرمانی ساری بڑے گناہوں میں چلی جاتی. اور ہم خطا کار ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، اللہ توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، لیکن عمداً ساری زندگی مجرمانہ اختیار کر لینا میں نہیں سمجھتا کہ امت مرحومہ میں سے اگر تعداد نکالی جائے تو کتنے فیصد فرائض پنجگانہ ادا کرتے ہیں، کتنے فیصد باقاعدہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کتنے فیصد
روزہ رکھتے ہیں، کتنے فیصد ہیں جو سود نہیں کھاتے؟ ان لوگوں نے سود کو تو روزگار بنا لیا ہے جی، بس اتنے پیسے تھے بینک میں رکھ لیے، ہر مہینے اتنا مل جاتا ہے، اسے سود نہیں کہتے، منافع کہہ کر کھاتے۔ کتے کو کتا کہہ کر نہیں کھاتے، کتے کو دمبا کہہ کر کھا جاتے۔ کتا کھا جو کہتے رہو دمبا ہے تو وہ دمبا بن جاتا ہے۔ سود کو منافع کہتے رہو، منافع تو نہیں بنتا، سود ہے۔ سود کو سود جان کر حرام جان کر کھاؤ تو گناہ ہے، سود کو حلال سمجھ کے کھاؤ تو کفر ہے۔ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں انہیں حلال ماننا، اور جو چیزیں اللہ نے حلال فرمائی ہیں انہیں حرام کہنا کفر ہے۔ تو حرام کو حرام سمجھ کر کھانا گناہ ہے، جرم ہے۔ حرام کو حلال کر کے کھانا کفر ہے۔ تو ہم تو یہ زیادتی بھی کرتے ہیں کہ اسے حرام نہیں کہتے، نہیں جائز ہے، میرے اپنے پیسوں پر منافع ہے۔ تو جو پہلے سود دوسرے لوگ لیتے ہیں وہ دوسروں کے پیسوں پر لیتے ہیں، اپنے ہی پیسوں پر ہر کوئی سود لیتا ہے۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی بارگاہ رسالت پناہی کی۔ کافر جب برائی میں کفر میں آگے بڑھتے ہیں، مصر رہتے ہیں، تو قلب اطہر کو دکھ ہوتا ہے، حضور تنگ دل ہوتے ہیں، آپ کا دل پاک گھبراتا ہے کہ آخر یہ بھی بنی آدم ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، جہنم کیوں جائیں؟ اور اللہ کریم اس بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ وَلَا تَحْزَنْ، آپ کیوں دکھ کرتے ہیں ان کا؟ انہیں کسی نے زبردستی تو نہیں بھیجا، انہیں اختیار دیا گیا ہے، یہ اللہ کی راہ چن لیں یا نافرمانی کی، انہوں نے اپنی پسند سے اختیار کیا، آپ ان کا دکھ نہ فرمائیں اور اپنے قلب اطہر کو آپ تنگی میں مبتلا نہ کریں۔ بلکہ یہ تو وہ ہیں کہ نہ انہوں نے صرف کفر اختیار کیا، اسلام کے خلاف چالیں چل رہے ہیں کہ اسلام کو مٹا دیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے کفر پہ دکھ ہوتا ہے تو ہم کلمہ پڑھنے کے بعد جو کافروں جیسی عادتیں اور کافروں جیسے کردار اور کافروں جیسے اعمال اختیار کر لیتے ہیں، ہم پہ کتنا دکھ ہوتا ہو۔ اور اللہ کی گرفت میں آنے کے لیے ایذائے نبی سب سے بڑا جرم ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے، اپنے نفع نقصان کا اگر کی فکر نہیں ہے تو یہ ضرور ہونی چاہیے کہ میرے کردار سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ نہ ہو۔ کم از کم یہ احساس ہر مسلمان میں ہونا چاہیے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں قیامت قیامت قیامت، کہاں ہے قیامت؟ کب آئے گی قیامت؟ اس کا کوئی دن، تاریخ، وقت بتا دیجئے۔ اگر آپ سچے ہیں اور آپ سچ فرما رہے ہیں اور یہ بات درست ہے تو پھر یقیناً آپ کو پتہ ہوگا کس دن کتنے بج کر کتنے منٹ پر آئے گی۔ اور اگر آپ کو یہ نہیں پتہ کہ کب آئے گی تو پھر آپ نے کیوں یہ رٹ لگا رکھی ہے قیامت قیامت کا؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کب آئے گی کب نہیں آئے گی۔ یقولون متیٰ ھذا الوعد، کب واقع ہوگا یہ قیامت کا وعدہ، اور کس دن کس لمحے کتنے بج کر کتنے منٹ پر آئے گی؟ اگر آپ سچے ہیں تو بتائیے۔ قل عسیٰ ان یکون ردف لکم بعد الذی تستعجلون، آپ ان سے فرما دیجئے کہ ہو سکتا ہے قیامت کے کچھ آثار تمہارے بالکل ساتھ کھڑے ہو، عذاب الہی بالکل تمہارے سر پہ آ چکا۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ من مات فقد قام قیامت ہو، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو مرتا ہے اس کی تو ایک طرح کی قیامت قائم ہو جاتی ہے کہ اعمال ختم ہو گئے اور جزا سزا شروع ہو گئی۔ تو ایک
چھوٹی قیامت تو اس کی ذاتی قیامت تو قائم ہو ہی جاتی ہے۔ تو جب تمہارے سر پہ موت کھڑی ہے تو ایک طرح کی قیامت تو رد فلک ہو، ردیف کہتے ہیں جو ساتھ جڑا ہوا دوسرے پہ، سواری پہ ساتھ بیٹھ جائے کہتے ہیں ردیف ہے، جیسے دو بندے موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ تمہارا ردیف ہو، موت تو تمہارے ساتھ ہے نا، قیامت صغریٰ تو تمہارے ساتھ ہے، کوئی پتہ نہیں کس لمحے واقعہ ہو جائے۔ اور تم کتنے بد نصیب ہو کہ بجائے بخشش مانگنے کے عذاب کی جلدی ہے، تمہیں عذاب مانگ رہے، کیا بد نصیبی ہے، کتنے بدبخت لوگ ہو تم کہ اللہ سے بخشش مانگنے کی بجائے عذاب مانگ رہے ہو کہ کہاں ہے قیامت، پھر لا دیں کریں قائم۔ جب قیامت قائم ہوگی تمہارے بس میں کچھ نہیں رہے گا، اعمال کا وقت ختم ہو جائے گا، جزا و سزا کا وقت شروع ہو جائے گا۔ موت سے پہلے، اس قیامت صغریٰ سے پہلے، قیامت کبریٰ سے پہلے ابھی تو تمہارے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا، رجوع الی اللہ کرنے کا، گناہ بخشوانے کا، نیکی کرنے کا، تو اس طرف پلٹو۔ تو بجائے نیکی کی طرف پلٹنے کے تم عذاب کے لیے کر رہے ہو کہ عذاب واقع کرو، کہ عذاب آ جائے، عذاب میں تمہیں جلدی کیا ہے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، بے شک آپ کا پروردگار لوگوں پر بہت مہربانی کرنے والا ہے، بہت فضل کرنے والا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اکثریت اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ انہیں مہلت دیتا ہے، صحت دیتا ہے، فرصت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، عہدے دیتا ہے، سہولتیں دیتا ہے۔ وہ نافرمانی کیے جا رہے ہیں، وہ انہیں مہلت دیے جا رہا ہے، یہ تو اس کا کرم ہے۔ جس پہ یہ بگڑ رہے ہیں یہ اس کا کرم ہے کہ اگر ہر گناہ پہ پکڑ لیتا تو زمین پہ تو کوئی زیرو رہ نہ پاتا۔ تو آپ کے پروردگار بہت بڑے مہربان ہیں، تمام الناس، تمام لوگوں کے لیے سب پر کرم کرتے ہیں، سب کو روزی رزق دیے جا رہے ہیں، سب کو صحت دیے جا رہے ہیں، ساری کائنات کو ایک انسان کی خدمت پہ لگا دیا ہے۔ آج کی سائنسی تحقیقات کو دیکھ لیجئے، سارے ستارے، سیارے، سورج، چاند سمیت سب کے اثرات زمین پہ مرتب ہوتے ہیں۔ کسی سے رویدگی ہوتی ہے، کسی سے پرورش ہوتی ہے چیزوں کی، کسی سے مٹھاس بنتی ہے، کوئی نہ کوئی رشتہ۔ یہ سارے جتنا زمین پہ تبدیلیاں آتی ہیں، سارے ستارے سیارے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ زمین پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ انسان کے، ایک انسان کے لیے ہے۔ جانوروں کو، پرندوں کو ذبح کر کے کھاتا ہے۔ فرماتے ہیں جو حلال جانور کسی اللہ کے بندے نے ذبح کر لیا تو اپنے مقصد حیات کو پہنچ گیا، اسے اللہ نے اسی لیے پیدا کیا۔ دنیا میں جو چیز زمین سے اگتی ہے انسان استعمال کرتا ہے، کپڑے بناتا ہے، لباس بناتا ہے، سواریاں بناتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اور یہ نعمتیں ہر ایک کو دیے جا رہا ہے۔ کفر کرتے ہیں دیے جا رہا ہے، گناہ کرتے ہیں دیے جا رہا ہے، حتیٰ کہ پھر ان کے اپنے گناہ ایک حد عبور کر جائیں تو پھر گرفت ہو جاتی ہے۔ ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، جب حد سے گزر جاتے ہیں تو گرفت آ جاتی ہے، ورنہ اللہ تو بہت مہربان ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ کا شکر نہیں کرتی۔ زیادہ آبادی، انسانی آبادی میں زیادہ وہ لوگ ہیں، کثرت ان کی ہے جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کریم کا شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ قرآن کریم نے اس لفظ کو بکثرت استعمال فرمایا ہے۔
شکر کیا ہے، کیسے ادا ہوتا ہے، اس پہ علماء حق نے بڑی طویل باتیں لکھی ہیں اور بڑی خوبصورت بحثیں کی ہیں۔ حاصل اگر سب کا تلاش کیا جائے تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اس کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے یہ جرت نہ کی جائے کہ میں اس کی نافرمانی کی۔ زبانی کہتے رہو اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، عملاً اللہ کی نافرمانی کرتے رہو تو یہ کوئی شکر نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ خلوص دل سے، دل کی گہرائی سے احکام الہی کہاں سے ملیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اتباع رسالت پورے صدق دل سے کیا جائے تو یہ اللہ کا شکر ہے۔ فرمایا ایسے لوگ تو تھوڑے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ مَا يُعْلِنُونَ، اور یہ بھی جان لیجئے کہ آپ کے پروردگار دلوں کی گہرائیوں سے واقف ہے۔ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو دل کی گہرائیوں میں باتیں دفن ہیں اور چھپی ہوئی ہیں، اللہ کے سامنے وہ ظاہر ہیں، اس سے نہیں چھپ سکتے۔ لہذا شکر تب ہوگا جب دل کی گہرائی میں بھی احسانات الہی کا احساس ہو، صدق کے دل سے اتباع کیا جائے گا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کا اتباع کیا اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ جو باتیں یہ ظاہر کرتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہیں ہی، اللہ کریم جانتے ہیں، جو یہ بڑی گہری دل کی گہرائیوں میں چھپاتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، علم الہی کا تو کسی کو اندازہ نہیں، جیسے اس کی ذات لوگوں کے اندازوں اور لوگوں کی معلومات اور لوگوں کے علم کے دائرہ کار سے براء ہے، ایسے اس کی صفات بھی انسانی علم میں نہیں سماتی۔ اس کی جیسی ذات ہے ویسی صفات بھی، اور اس کی صفات بھی، اس کا علم بھی انسانی اندازوں میں یا انسانی علوم کی حدود میں نہیں سماتا، بلکہ آسمانوں کی وسعتوں میں اور زمین کے سینے میں کتنی چیزیں ہیں جنہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ انسانی کاوشوں نے، انسانی دماغوں نے بے شمار چیزیں دریافت کی، زمین کو کھود کھود کر مختلف اجناس نکالی، مختلف تیل وغیرہ یا گیسیں نکالی، سونا چاندی نکالے، لیکن کون جانتا ہے کہ اس میں اور کیا کیا دفن۔ ہر آنے والی نسل کو ایک نیا خزانہ مل جاتا ہے۔ ہماری نسلیں اس علاقے میں گزر گئیں، ہمارے باپ دادا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کوئلہ دفن ہے، ان پہاڑوں سے کوئلہ بھی نکلے گا، اب لوگوں نے نکالا، ارب پتی ہو گئے۔ پتہ نہیں کیا کیا زمین کے سینے میں دفن ہے، اور کیا کیا چیزیں وسعت سماوی میں ہیں۔ ستاروں اور سیاروں کی تحقیقات کرتے کرتے سائنسدان کہتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کہکشائیں ہیں جن تک ہماری رسائی نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی ہیں، ان کی تعداد کیا ہے اور وہ کہاں تک ہیں کوئی نہیں جانتا۔ تو فرمایا جتنا دائرہ تخلیق ہے یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، آسمانوں میں غائب ہیں یا زمین کے سینے میں دفن ہیں، یہ ساری تو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، یہ ساری تو ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، یہ تو لوح محفوظ کا علم ہے۔ بھئی اللہ کا علم تو وسیع تر ہے، اللہ کا علم لوح محفوظ میں محدود نہیں ہے، اللہ کا علم تو اس کی شان کے مطابق ہے۔ اور یہ جہانوں کی وسعتیں اور دنیا بھر کے غیوبات، آسمان کی وسعتوں میں جو چیزیں گم ہیں اور جو چیزیں زمین کے سینوں میں گم ہیں، وہ تو ایک ایک ذرہ اور سب کی تفصیل وہ تو لوح محفوظ جو اللہ کی ایک کتاب ہے،
اس ایک کتاب میں سب کچھ موجود ہے. علم الہی تو بہت بلندی کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون وانہ لہدی ورحمۃ للمؤمنین. یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل نے جو غلط فہمیاں پیدا کر لیں، اپنی تعلیمات نبوت میں تبدیلیاں کر لیں، اپنی پسند سے کچھ احکام خارج کر دیے، کچھ نئے بنا لیے، اور اب اس پہ لڑ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ حق ہے، کوئی کہتا ہے وہ حق ہے. قرآن کریم نے آ کر وہ سارے جھگڑے ان کے جو تھے ان میں جو حق بات تھی وہ بتایا. جن باتوں پہ بنی اسرائیل جھگڑتے تھے ان میں قول فیصل جو تھا، سچائی جو تھی، قرآن نے وہ بیان کر دی. تو جن کے پاس اپنے کتاب ہونے کا دعویٰ ہے لیکن وہ کتاب کو مسخ کر چکے ہیں، تبدیل کر چکے ہیں، بدل دیے ہیں الفاظ، کہیں کہیں معنی بدل دیے ہیں، اور پھر کوئی فریق ایک طرف دوسری طرف دونوں کہتے ہیں ہم حق پر ہیں. قرآن نے فیصلہ کر دیا، جو کھری بات تھی وہ قرآن نے بتا دی. جس میں ان میں اختلاف تھا تو کیا ان کے لیے یہ دلیل نہیں ہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس نے حق بتا دیا. اور قرآن کریم انہ لہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ ہدایت کا سامان ہے اور یہ بہت بڑا سبب ہے رحمت الہی کا ان کے لیے جن کے سینے میں نور ایمان ہے. ایمان ہی نہ ہو تو فائدے کا تو تصور ہی نہیں. اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے. ہمارے ہاں بھی بنی اسرائیل کی طرح بے پناہ گروہ بن گئے، فرقے بن گئے، طبقے بن گئے. ہر فرقہ اپنے حق پر ہونے کا مدعی ہے اور دوسروں کو جھوٹا کہتا ہے. لیکن ہم میں اور ان میں ایک بہت بڑا فرق ہے. ان کی کتابیں جو ہیں ان میں تعریف ہو گئی تھی، کتابوں میں آیات بدل دی گئی تھی. ہمارے پاس جو اللہ کی کتاب ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوئی، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا اور یہ محفوظ ہے اپنے ایک ایک زیر زبر، ایک ایک ٹنڈے، ایک ایک نقطے کے ساتھ. ہماری بدبختی آئی، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مفاہیم بدل دیے. آیات تو بدلنا ممکن نہ تھا چونکہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا، ان کے معنی و مفاہیم بدل دیے. اس کا علاج بھی بڑا آسان سا تھا. اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا اور مخلوق تک پہنچانے کا حکم دیا. یہ فرائض نبوت ہے. دوسرا فریضہ نبوت یہ ہے کہ لوگوں کو بتائیں آپ ما نزل الیہم لتبین للناس ما نزل الیہم. آپ لوگوں پر یہ واضح فرمائیں، انہیں مفہوم سمجھائیں کہ ان پر جو نازل ہوئے اس کا مفہوم کیا ہے. تو آج بھی اگر ہر فرقہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے وصول کیا، کیونکہ جس نے نبی علیہ السلام سے سنا وہ صحابی ہو. صحابہ کی وہ جماعت ہے مقدس جماعت جس نے سنا، سمجھا. یہ تو بینا، حضور نے پھر اس کی وضاحت فرمائی، تفسیر فرمائی، انہوں نے سمجھا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمل کیا اور حضور نے پسند فرمایا، تصدیق فرمائی کہ یہی مراد. تو سند ہو گئے صحابہ کرام. اب جتنے فرقے ہیں اگر یہ قرآنی آیت کا مطلب صحابہ کرام سے سمجھیں اور جس طرح انہوں نے عمل کیا اس طرح عمل کریں تو اختلاف ختم ہو جاتا ہے. اختلاف یہاں آ کر بنتا ہے کہ جب اپنے پسند کے معنی اس میں گھسیڑنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری بدنصیبی ہے. بہرحال
جسے اللہ حق کی طلب دے وہ ضرور قرآن کے مفاہیم، ارشادات نبوی اور تعامل صحابہ سے سیکھے تو اختلافات ختم ہو جائیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى، قرآن کریم کی صفت یہ ہے کہ یہ ہر کام کے کرنے کا صحیح طریقہ بتاتا ہے۔ خدا کہتے ہیں کام کرنے کا صحیح طریقہ، کیونکہ صرف ایک طریقہ جو صحیح ہوتا ہے وہ سہل بھی ہوتا ہے، آسان بھی ہوتا ہے، اور جتنے غلط طریقے ہوتے ہیں اس کام کرنے کے وہ اتنے مشکل اور لمبے ہوتے ہیں۔ آپ دو نقطوں کو ملانے کے لیے ایک لائن لگائیں سیدھی، وہ خط مستقیم ہوگا۔ انہی دو نقطوں کو ملانے کے لیے گھما پھرا کر لائن بنا لیں، وہ دو نقطوں کو تو آپ ملا لیں گے لیکن اس میں خواری بڑی ہوگی اور ان میں ٹیڑھا پن ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح کام کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ آسان بھی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دین آسان ہے۔ یہ بڑا ایک عجیب خیال ہے لوگوں کا، وہ جی جنت مصیبتوں سے اٹی پڑی ہے، جنت جانا بڑا مشکل ہے۔ محنت تو لوگ جہنم کے لیے کر رہے ہیں، مشقت تو دوزخ جانے کے لیے اٹھانی پڑتی ہے، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، حرام کھانا، لوگوں کو لوٹنا، قتل و غارت کرنے کو یہ مشکل ہے، یا شرافت سے رہنا، حلال کھانا، اپنا اللہ کی عبادت کرنا یہ مشکل ہے۔ مشکل تو لوگ محنت کر کر کے ساری عمر بڑی مشکل سے جہنم میں جا کے پہنچتے ہیں۔ جنت میں جانا تو آسان ہے بھائی، جتنی غلطیاں ہو گئیں آج صدق دل سے توبہ کرو، آئندہ چھوڑ دو، ساری معاف ہو۔ یہاں تو بڑی رعایتیں ہیں بھائی۔ انہ لہدم، اور یہ کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت یہ ہوتی ہے کہ پھر اس کے مطابق عمل بھی کیا جائے، یعنی کسی کو طریقہ بتایا جائے کہ یہ کام کرنے کا یہ صحیح طریقے، تو وہ طریقہ یاد کرتے رہے، اس کے مطابق کام نہ کرے تو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ تب ہوگا جب اسی طریقے کے مطابق کام۔ قرآن زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، ایمان و عقیدے سے لے کر عمل تک اس کے مطابق عمل کیا جائے تو یہ کتاب خدا بھی ہے اور یہ رحمت الہی کا خزانہ ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جو اس پہ یقین کر لیتے ہیں، ایمان لیتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی رحمت کا خزانہ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، کس کو سزا ہوگی، کس کو عطا ہوگی، یہ اللہ فیصلہ فرمائے گا، اور وہ غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور وہ علیم ہے، ہر بات خود ذاتی طور پر جانتا ہے کہ کس کی نیکی کیا ہے، کس کی برائی کیا ہے، کس کا جرم کتنا ہے، کس کے دل میں کتنا خلوص ہے، کتنا ایمان ہے، کون کیا سوچتا ہے، کیا ارادے ہیں، کیا چاہتا ہے، سب وہ جانتا ہے، ہر بات وہ جانتا بھی ہے، وہ غالب بھی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لہذا اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ فَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ میرے حبیب، آپ مردوں کو تو نہیں سنا سکتے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، جو مر چکے ہیں انہیں آپ کیا سنائیں گے؟ اور کوئی بہرا ہو، کان کام نہ کرتے ہوں، پھر وہ آپ کی طرف پیٹھ پھیر کر بھی چل دے تو آپ اسے کیا سنائیں گے؟ آواز اسے نہیں آتی، دیکھ رہا ہوتا تو کوئی اشارہ سمجھ لیتا، اس نے پیٹھ ادھر پھیر دی، آپ کی طرف پیٹھ پھیر دی، منہ ادھر کر لیا، تو نہ اشارہ دیکھ سکتا ہے نہ آواز سن سکتا ہے، تو آپ اسے کیا سنائیں گے؟
بعض حضرات نے جہاں سماع موتا کا مسئلہ لانے کی کوشش کی ہے جو درست نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرستانوں میں وعظ نہیں فرماتے تھے کہ اللہ نے روکا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہاں مردے کفار کو کہا گیا، جن کے دل، جن کی روحیں مر چکی ہیں انہیں مردے کہا گیا. اور سنانے سے مراد علم نافع ہے. اس سے تو الٹا یہ ثابت ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، عمل نہیں کر سکتے. یعنی مردوں کے لیے کوئی علم نافع نہیں ہے کہ اب مردے کو تلقین کی جائے یہ کرو وہ کرو، تو وہ کر نہیں سکتا. قبر پہ جا کے واعظ کرو تو وہ سنتا رہے، پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس تو فرصت عمل ختم ہو چکی. تو سماع موتا کی بات ہو تو یہاں سے تو سماع موتا ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح مردہ سنتا ہے عمل نہیں کر سکتا، یہ بھی ان کی روحیں مر چکی ہیں، ان کے مادی کان سنتے ہیں، ان کی روحوں میں بات نہیں اترتی، اور اس مردے کی طرح یہ عمل نہیں کر سکتے. یعنی ان کو سماعت نافع نصیب نہیں ہے، ان کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا. ورنہ کیا کافر حضور کی آواز مبارک نہیں سنتے تھے؟ آپ کو جواب نہیں دیتے تھے، طعن و تشنیع نہیں کرتے تھے، آپ کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. نہ سنتے ہوتے تو کیوں روکتے؟ آپ سے بحث مباحثے کرتے تھے، سنتے تھے، لیکن وہ سننا نافع نہیں تھا. جیسے مردہ سنتا رہے تو اٹھ کر کام تو نہیں کر سکتا، اس پر عمل تو نہیں کر سکتا. تو ان کی روحیں مر چکی ہیں، اب ان کے پاس توفیق عمل نہیں ہے، لہذا آپ کا سنانا انہیں نافع نہیں ہے. مراد علم نافع سے ہے کہ جیسے آپ مردے کو آواز سنتا بھی ہو تو اسے نفع تو نہیں ملتا، اس سے کچھ کر تو نہیں سکتا، کام تو نہیں کر سکتا تھا، عمل کی فرصت تو ختم ہو گئی. تو یہ آپ کی بات سنتے بھی رہیں تو ان کے لیے فائدہ انہیں نہیں ہوتا کہ ان کی روحیں مر چکی. قرآن نے انہیں مردہ کہا ہے جن کی ارواح مر چکی ہیں، اور قرآن نے بعض ان لوگوں کو جو مادی طور پر مر چکے ہیں انہیں زندہ کہا ہے. شہید کے بدن کے پرخچے اڑ گئے، ٹکڑے جمع کر کے کفن میں ڈال کے دفن کر دیا گیا. قرآن کہتا ہے ان کے لیے سوچو بھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ سوچنا بھی نہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارا. قُتِلُوا، قتل کا فعل بدن پہ صادر ہوتا ہے، بدن کے پرخچے اڑ جاتے، زمین میں دفن ہو گئے، لیکن یہ سوچنا بھی حرام ہے کہ یہ مر گئے. وہ زندہ ہیں، اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے. یعنی جسے ہم موت کہتے ہیں، بعض لوگ اس موت کی منازل سے گزر گئے. قرآن کریم کے ان کے بارے سوچو بھی مت کہ یہ مر گئے، زندہ ہیں. بعض زندہ پھر رہے ہیں، زمین پر چلتے پھرتے ہیں ہمارے سامنے. قرآن کریم کہتے ہیں یہ مر چکی، یہ مردہ ہے، کیونکہ انہیں علم نافع نہیں ہے. جس طرح میت کو اگر کوئی بات بتا بھی دے تو وہ کر تو کچھ نہیں سکتا، اس طرح یہ سنتے رہتے ہیں، عمل کی توفیق انہیں نہیں ہے. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، آپ اندھوں کو گمراہی سے کیسے بچا کر راستہ، ان کی آنکھیں نہیں، آپ انہیں راستہ دکھائیں گے کیا؟ اپنی استعداد ہی قبول حق کی یہ ضائع کر چکے. جس طرح راستہ دیکھنے کے لیے آنکھ میں استعداد ہے کہ وہ دیکھے راستہ، تو اسے تو کوئی بندہ بتائے کہ یہاں سے جاؤ، آگے سے یوں گھومنا، آگے سے یہاں. اب جس کے پاس آنکھ ہی نہیں ہے اسے کیا بتائے گا؟ تو ان کے پاس جو بصارت کی، بصیرت کی استطاعت تھی ہدایت کو پانے کی، یہ وہی ضائع کر چکے، تو آپ انہیں کیا راستہ دکھائیں گے؟ ہاں، آپ سنا سکتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. یعنی کافر کو کفر کی حالت میں مردہ کہا، ایمان لے آئے مومن ہو تو اسے قرآن نے کہا اس میں سننے کی حیثیت بھی ہے، وہ سن بھی سکتا ہے، آپ اسے سنا سکتے ہیں. اور
من یؤمن بآیاتنا وہم مسلمون، اور جو ایمان لائے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، مسلمان ہیں۔ تو یہاں مردے کا مقابلہ زندے سے نہیں کیا گیا، مردے کا مقابلہ ایمان سے کیا گیا کہ یہ ایمان سے خالی ہیں تو ان کے دل مردہ ہیں، ان کی روحیں مر چکی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سوال پیش کیا گیا تھا خدمت عالی میں، یہ جو آیہ کریمہ سورہ بقرہ میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، ان کے کانوں پہ مہر کر دی گئی، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا گیا۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب اللہ نے دلوں پہ مہر کر دی، کانوں پہ مہر کر دی، آنکھوں پہ تو پھر اس کا قصور کیا ہے اگر اسے ہدایت نہیں ملتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کی نافرمانی کوئی کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، توبہ کرے، رجوع اللہ کرے تو سیاہی مٹ جاتی ہے، لیکن اگر نہ کرے اور مزید گناہ کرے تو ایک نقطے کے ساتھ ایک اور نقطہ بن جاتا ہے۔ تو یوں سیاہی بڑھتی رہتی ہے، اگر مسلسل برائی اور کفر ہی کرتا رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ جب سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے اور اس کی سزا یہ ہے کہ جب سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس پہ مہر لگا دیتے ہیں کہ اب اس میں کبھی روشنی آئے گی۔ تو یہ بندے کے اپنے کردار کا نتیجہ ہوتا ہے، اللہ زبردستی مہر نہیں لگاتے، اس کے پاس بھی توبہ کی فرصت ہوتی ہے، اس کے پاس بھی ہدایت کی باتیں پہنچتی ہیں، اس کے پاس بھی اللہ اور اللہ کے رسولوں کے پیغام پہنچتے ہیں۔ جب وہ نہیں مانتا، مسلسل ظلم کرتا چلا جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دل پہ مہر کر دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کریم زبردستی نہیں کرتے، اس کا کردار کروا۔ اسی طرح روح کی حیات ہے ایمان باللہ، اور روح کی صحت ہے کردار سے، اس کی دوا اور اس کی غذا بندے کا کردار ہے۔ ایمان ہی نہ لایا، روح میں حیات ہی پیدا نہ ہوئی، اور مرنے سے پہلے ہی، پیدا ہونے سے پہلے ہی اسے کافر نے تو مار دیا۔ کوئی ایمان لایا، اس میں زندگی تو ہو گئی، لیکن وہ بے ہوش پڑا ہے، اس قابل نہیں کہ اپنی ضرورت بتا بھی سکے، خواہش بھی کر سکے، یا اپنا کوئی چیز لے بھی سکے۔ بندہ گناہوں میں لگا ہوا ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر وہ روح مر جاتی ہے، اور لوگ اچھے بھلے مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہیں لیکن پھر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ایک گھر میں 10 عقیدے ہیں، باپ کا اور ہے، ماں کا اور ہے، بچوں کا اور ہے؟ یہ سارے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا نہیں ہوئے، پھر یہ کیوں ہو گئے؟ یہ روحیں مر جاتی ہیں جب تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور گمراہی کفر سارا ایک ہی ہے، کسی کفر میں کوئی چلا جائے۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے، کسی قسم کے کفر میں کوئی چلا جائے۔ تو یہاں مسئلہ سماع موتیٰ کا یہاں نہیں ہے، اور سماع موتیٰ کے بارے بھی علماء حق کا ارشاد یہ ہے کہ مردہ سنتا تو ہے لیکن اس پہ عمل نہیں، اس کی سماعت نافع نہیں ہوتی، ورنہ تو سنت میں قبرستان سے گزرو تو سلام دینے کا حکم نہ ہوتا۔ اگر وہ سنتی ہی نہیں تو پھر سلام دینے کا کیا، کسی پتھر کو سلام دینے کا کیا فائدہ؟ بہرحال یہ بحثیں فضول ہیں، اصل بات عمل کی ہے کہ اللہ اس زندگی میں موت نہ دے دے، روح نہ مر جائے، اور ہمارے جسم جو ہیں وہ روحوں کی قبریں نہ بن جائیں۔ وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورٌ، عرب شاعر نے کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے جسم موت سے پہلے روحوں کی قبریں بن چکی ہیں، یہ چلتی پھرتی قبریں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور یہ محض گھبرا رہے ہیں۔ انسان کے مزاج میں جلد بازی ہے، اور یہ جلد بازی میں باتیں کر رہا ہے۔ جب وقت آئے گا، ان کی فرصت ختم ہوگی،
دنیا کی زندگی خاتمے کے قریب آ جائے گی. وقل قول علیہم، جب ان کے بارے عذاب کا وعدہ پورا ہوگا، اس کا وقت آ جائے گا، فرصت ختم ہو جائے گی، جب اللہ کریم توبہ کا دروازہ بند کر دیں گے کہ اب اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، تو پھر انہیں بہت عجائبات نظر آئیں گے، حتیٰ کہ زمین میں سے ایک ایسا جانور نکالیں گے جو بہت بے انداز بڑا اور ہوگا، لمبا عجیب سا جانور ہوگا، تو کلمہم، پھر وہ ان سے باتیں کرے گا. پھر یہ قدرت باری دیکھیں گے کہ وہ ایک جانور انہیں ان کا کردار بتا رہا ہوگا کہ تم تو یہ ہو، تم تو وہ ہو، تم نے تو یہ کیا. پھر یہ بھاگیں گے کہ اللہ کی عجیب قدرت ہے، ایک جانور پیدا کر دیا جو جانور باتیں بھی کرتا ہے، پھر وہ جانور ہمارے حق باطل سے بھی واقف ہے، ہمارے کردار سے بھی واقف ہے، ہم نے چھپ چھپ کر باتیں کی، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو. پھر بھاگیں گے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہو، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی. اس لیے کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں پر یقین نہیں کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری کتاب پر یقین نہیں کیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین نہیں کیا. تو اب ایک جانور کے نکلنے پر توبہ کی طرف بھاگتے ہیں، اب توبہ کی ضرورت نہیں، اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا. عجائب بات دیکھ کر، اور اس سے بڑے عجائبات اور اس سے بڑا خود ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مجسم معجزہ ہے. ایک ہستی جس نے توحید باری کا ایسا پودا لگایا کہ قیامت تک انشاءاللہ برابر ہوتا رہے گا، قیامت تک اذان فضا میں گونجتی رہیں گی، قیامت تک خوش نصیب لوگوں کی پیشانیاں سجدے کرتی رہے گی. یہ بجائے خود اتنا بڑا انقلاب ہے کہ صدیاں اس کا بگاڑ نہیں سکیں، بلکہ یہ بڑھتا جا رہا ہے. اللہ کی کتاب کی تلاوت شب و روز ہو رہی ہے، اللہ کے نام بلند ہو رہا ہے، ہر لمحے ہر جگہ اذانیں بلند ہو رہی ہیں، بے شمار لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. یہ ساری کارگاہ حیات میں جو ایک تلاطم برپا ہے، یہ کس نے کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بعثت عالی سے لے کر قیامت تک انسانیت مختلف مناظر سے گزر رہی ہے، مختلف مدارج سے گزر رہی ہے، مختلف کیفیات و حالات سے گزر رہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال کا ہر راستہ بتا دیا، ہر سوال کا جواب عطا فرما دیا. اور دین مصطفی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کہیں کسی موڑ پر آج تک لاجواب نہیں ہوا، نہ قیامت تک ہوگا. اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ تو جن کو ان کی سمجھ بھی نہیں آئی، یہ وہ لوگ ہیں بآیاتنا لا یوقنون، یہ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں کرتے تھے. اور اب ایک جانور دیکھا تو سب کی آواز نکل گئی، سب توبہ کو دوڑ رہے ہیں. اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اب تو آگے آؤ گے تو پتہ چلے گا. یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا فهم یوزعون. ہر امت سے ایک دن آئے گا، روز قیامت آئے گا، ہر قوم سے، ہر طبقے سے ہم ان لوگوں کو گروہ در گروہ نکالیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے. پھر ان کی الگ الگ گروہ بندی کر دیں گے، کس بندے نے کتنی دل کی گہرائی سے دین کی مخالفت کی، دین کو مٹانے کی کوشش کی، کس کے کتنے جرائم ہیں جو ان کے دل کی گہرائیوں میں کیفیات تھیں، اس کے مطابق ان کو الگ الگ کر کے گروہ بنا دیں گے. حتی اذا جاؤوا قال
اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بہا علما ام ماذا کنتم تعملون، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم وہ لوگ ہو جو میری آیات کو جھٹلاتے تھے، تمہاری یہ جرت، تم یہ ایک ادنا سی مخلوق اور کلام باری کا انکار کرتے تھے، یہ جرت تم نے کی۔ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، اور تم نے ان کو اپنے احاطے علم میں لانے کی کوشش نہیں کی، تم نے ان پر سوچا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ ہر چیز کی اچھائی برائی جانتے تھے تم، دنیا میں غذا، دوا، جوتی، کپڑا، ہر چیز کو اپنے علم کے معیار پر پرکھتے تھے کہ یہ اچھی ہے کہ نہیں اچھی۔ میرے کلام کو تم نے تکلف ہی نہیں کیا سمجھنے کا بھی کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، تم نے سیدھا انکار کر دیا۔ اب ماذا کنتم تعملون، تمہاری کیا جرت تھی، تم کرتے کیا رہے، تم ہو کون بھلا، تمہاری حیثیت کیا ہے، کیا کرتے رہے ہو تم۔ ووقع القول علیہم بما ظلموا فهم لا ينطقون، جو انہوں نے ظلم کیے، زیادتیاں کی، اس کی وجہ سے ان کی سزا کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وقع القول، ان پر فیصلہ صادر کر دیا جائے گا۔ فهم لا ينطقون، لیکن وہ چوں بھی نہیں کر سکیں گے، بولنے کی جرت نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں کہہ سکیں گے ادھر معذرت میں بھی۔ جرم ہی اتنا بڑا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ کہیں سے کوئی بات ہو تو بندہ سوچتا ہے، کوئی چیز دیکھتا ہے تو سوچتا ہے یہ اچھی ہے، بری ہے، مفید ہے، غیر۔ تم نے کلام الہی کے بارے سوچنے کا تکلف بھی نہیں کیا، سری انکار کر دیا اور اسی پر ڈٹے رہے، تمہاری ضرورت کیا تھی؟ فرمایا پھر نہیں بول سکیں گے، سزا مسلط کر دی جائے گی۔ الم یروا انا جعلنا اللیل یسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا تم اندھے تھے؟ تم کہتے تھے موت سے بعد حیات کا ممکن نہیں ہے، تو کیا تم سو نہیں جاتے تھے راتوں کو؟ کیا نیند موت ہی کی ایک قسم نہیں ہے؟ بھوک، پیاس، دکھ، درد، ہر چیز سے بے خبر ہو کر گھر بار جب سو جاتا ہے کوئی پتہ نہیں کہاں ہے۔ اللہ بیدار کر دیتے ہیں تو پھر اٹھ کے کام میں مشغول ہو جاتا ہے، راتوں کو گم ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے تازہ دم ہو کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو جو روز ہر لمحے تمہیں نیند اور بیداری دیتا ہے وہ دائمی موت سے بھی حیات دے سکتا ہے۔ یہ واقعہ تو تمہارے ساتھ روز ہوتا ہے نا۔ تو جو نیند اور بیداری دے سکتا ہے وہ قادر ہے، وہ موت پر بھی حیات دے سکتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، جن کو ایمان نصیب ہو ان کے لیے تو ان میں بڑے دلائل۔ دلائل کو سمجھنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، ایمان ہی نہیں ہوگا تو بات کی سمجھ کیا آئے گی۔ ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء، قیامت قائم ہوگی تو زمینوں آسمانوں کی مخلوق کو ہوش نہیں رہے گا۔ قیامت کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے، ارض و سما کی مخلوق بے ہوش ہو جائے گی سوائے ان کے جنہیں اللہ محفوظ رکھے۔ یعنی اس حادثے میں بھی اللہ کے ایسے بندے ہوں گے، کائنات پہ قیامت بیت جائے گی، ارض و سما کی ساری مخلوق بے ہوش ہو کر گر جائے گی، تو ایسے اللہ کے بندے بھی ہوں گے جنہیں محسوس ہی نہیں ہوگا کہ کدھر قیامت آئی ہے یا قائم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، جو اپنے مزے میں بیٹھے ہوں گے۔ الا من شاء اللہ، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ محفوظ رکھے۔ وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور قیامت کو کوئی بھاگ نہیں سکے گا، مجبور و بے بس ساری مخلوق اس کی بارگاہ میں چلی جائے۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ چلو مشکل آ گئی تو بندہ وہاں سے بھاگ کر تو جان بچا لے۔ فرمایا قیامت کو کوئی بھاگ نہیں پائے گا، مجبور اور بے بس
عاجزی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اور وہ معمولی حادثہ نہیں ہوگا۔ ایک مکان کوئی اڑا دیتا ہے دھماکے سے، سارا شہر لرز اٹھتا ہے۔ قیامت و ترل جبال تحسبها جامدۃ وہی تمر مر السحاب، یہ بڑے بڑے ہمالیہ جیسے پہاڑ جو کھڑے ہیں جنہیں تم سمجھتے ہو کہ بہت مضبوط ہیں، قیامت کا حادثہ جب ہوگا تو یہ فضا میں روئی کے گالوں اور بادلوں کی طرح دھول بن کر، جس طرح بادل دھواں بن کر اڑتا ہے، اسی طرح یہ دھوئیں بن کر ان کی خاک کے ذرات بھی باریک سے باریک تر ہو جائیں گے، اور یہ دھوئیں کی طرح فضا میں اڑ رہے ہوں گے جنہیں آج تم بہت مضبوط سمجھتے۔ تو جب اتنا دھماکہ ہوگا کہ جس سے بڑے بڑے پہاڑ اڑ جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، دریا خشک ہو جائیں گے، تو اس میں ایک انسان کی حیثیت کیا، اس کا حال کیا ہوگا، اس پر کیا کیفیت وارد ہوگی۔ سُنِ اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون، یہ سب کاراگری اللہ کی ہے جس نے ہر چیز کو قرار بخشا ہے، ایک وجود بخشا ہے، اس پہ جما دیا ہے۔ پہاڑوں کو بھی اس نے جما دیا ہے، یہ بڑے طاقتور ہیں، بڑے مضبوط ہیں، ان میں بڑی ٹھوس چٹانیں، لیکن جب وہ برباد کرنا چاہے گا تو ان کی تو اتنی باریک دھول بن جائے گی کہ یہ دھوئیں کی طرح فضا میں بکھر جائے گی، یعنی اتنے ذرات باریک چٹانیں باریک ذرات میں، اور اس میں تبدیل ہوں گی کہ دھواں بن کر اڑ جائیں گے۔ اور یہ اللہ کی صنعت ہے کہ اس نے چیزوں کو قرار دے دیا، پتا پتا بن جاتا ہے اور جمع ہوا کھڑا ہے درخت کے ساتھ، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو درخت سے الگ ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، جل جاتا ہے۔ درخت مضبوط درخت کھڑا ہے، جب اللہ چاہتا ہے سوکھ جاتا ہے، گر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ بڑا بڑا پہاڑ کھڑا ہے تو اس کو مضبوطی اللہ نے دے رکھی ہے تو کھڑا ہے، جب اللہ چاہے گا تو ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں بکھر۔ ذرا اس وقت سوچو کہ اللہ کے نافرمانوں کا کیا حال ہوگا۔ انہ خبیر بما تفعلون، اور یہ یاد رکھو کہ تمہارے ہر فعل کی خبر رکھتا ہے اللہ۔ اپنے کردار کو جانچو کہ اس قیامت کے دھماکے میں تم کہاں ہوگے، کیونکہ اللہ کو تمہارے اعمال کی ذرا ذرا خبر ہے۔ فمن جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ہم من فضل یومئذ آمنون، اور جو اللہ کے پاس نیکی لے کر آئے گا۔ جاء بالحسنہ، حسنہ کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ ہر بات، ہر کام، ہر سوچ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے وہ نیکی۔ ہر وہ سوچ، ہر وہ بات، ہر وہ کام جو حضور کے حکم کے خلاف ہے برائی ہے۔ سادہ سی بات ہے، فرمایا جو نیکی لے کر آئے گا فَلَّهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، میں اسے اس کی نیکی سے کئی گنا زیادہ انعام دوں۔ ہر نیکی کا انعام جتنی اس کی قیمت ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ بندے نے عمل کیا اپنی حیثیت کے مطابق، فرمایا میں انعام دوں گا اپنی شان کے مطابق۔ کوئی تعداد نہیں بتائی، کوئی گنتی نہیں بتائی، یہ بتایا کہ بندے نے جو سجدہ کیا اس نے اپنی حیثیت، اپنی سوچ، اپنے فکر، اپنے درد دل کے مطابق، جو میں دوں گا میں اپنی شان کے مطابق دوں، لہذا ہر نیکی کئی گنا زیادہ انعام پائے گی۔ اور نیکی کا کمال یہ ہے وَهُمْ مِنْ فَضْلٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، کہ یہ جتنا بڑا حادثہ ہوگا اور جتنا یہ گھبراہٹ کا دن ہوگا اور جتنی تباہی مچے گی، جو ان لوگوں کے دامن میں نیکیاں ہوں گی وہ اس سے محفوظ ہوں گے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑے کہاں ہے قیامت کدھر ہے، وہ اپنی مزے سے بیٹھے ہوں گے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ، اور جو برائیاں لے کر آئیں گے انہیں اوندے منہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ یہ ساری زندگی تم الٹے چلتے رہے، اب ذرا الٹے رہ کر بھی انجوائے کرو۔ دوزخ کی آگ میں منہوں کے بل اوندے منہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔
حل تجزون ما کنتم اور ان سے کہا جائے گا یار جو تم کرتے تھے تمہیں وہی ملنا ہے. یعنی بدی کی سزا اس بدی کے مطابق ہوگی، بڑھائی نہیں جائے گی. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہر بدی کی سزا ہے کتنی. تو گناہ کی سزا کے طور پر انہیں فرما دیا جائے گا کہ تمہیں اور کیا ملتا، تم نے خریدے یہی ہے دنیا سے. تمہارے سامنے ایک بازار سجا تھا، اس میں سے تم اتباع رسالت بھی خرید سکتے تھے، تم نے وہ نہیں خریدا، برائیاں خریدتے رہے. یہ سانس کا آنا جانا، یہ زندگی کے لمحات تمہارے پاس پونجی تھے، سرمایہ تھے، تم انہیں خرچ کر کے نیکیاں بھلائیاں خریدتے، تم برائیاں خریدتے، اب وہ بھگتو ان کے نتائج. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یقیناً حکم دیا گیا ہے کہ اس حرمت والے شہر کے پروردگار کی عبادت کرو، جس نے اس شہر مکہ مکرمہ کو اتنا مکرم و محترم کر دیا، جس نے اپنی تجلیات ذاتی کا محبت بنا دیا، جس نے یہاں اپنا گھر بنا دیا، جس نے اسے کائنات میں دین کے لیے مرکزیت دے دی. مجھے حکم ہے کہ میں اس عظیم مالک کی عبادت کروں جو کائنات کا پروردگار ہے. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز اس کی ہے. کائنات میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت. بندے کے پاس اپنی زندگی نہیں ہے، وہ اللہ کے دستے قدرت میں ہے. اپنی صحت نہیں ہے، وہ اللہ کے دستے قدرت میں ہے. اپنی گویائی اور بصارت، دل کی دھڑکن اپنے پاس نہیں ہے، اس کے دستے. تو یہ باقی چیزوں کا مالک کیوں بنا بیٹھا؟ یہ سمجھ لے یہ سب اللہ کا مال ہے. اس نے امانت کے طور پر تجھے مالک بنا دیا. اس کے حکم کے مطابق اسے استعمال کر، اس کے حکم کے مطابق خرچ کر، اس کے حکم کے مطابق کما. تیرا کچھ نہیں، سب کچھ اس کا ہے. تو وقتی طور پر اس کی بارگاہ کا ایک ملازم ہے، ایک خادم ہے. تیری ڈیوٹی لگی ہے، اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے نبھا اور چلا جا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو سیدھا سیدھا حکم ہے کہ میں اپنا ہر لمحہ اطاعت میں گزاروں گا. کون من المسلمین، ماننے والوں میں رہوں. جو حکم ہے باری تعالیٰ کا اس کی تعمیل کرتا رہوں. میرے لیے تو یہ رائے عمل ہے. وَنَتْلَوُ الْقُرْآنَ، اور مجھے یہ بھی حکم ہے میں قرآن پڑھا کروں، قرآن سناتا رہوں. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، میرے ذمہ قرآن کا پڑھنا ہے. جو مانے گا، ایمان لائے گا، عمل کرے گا، ہدایت پائے گا تو اپنا فائدہ کرے گا. نہ اللہ پر احسان کرے گا، نہ اللہ کے رسول پر احسان کرے گا. جو سنے گا، سمجھے گا، مانے گا، عمل کرے گا، فَلِنَفْسِهِ، وہ اپنی بہتری کے لیے کر رہے، اللہ سے اس کا انعام پائے گا. وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہو جائے گا، جو ایمان نہیں لائے گا، جو چھوڑ دے گا، تو فرما دیجیے انما انا من المنذرین، میرا منصب جلیلہ یہ ہے کہ نہ ماننے کا جو نتیجہ قبر میں یا قیامت میں سامنے آئے گا وہ میں تمہیں آج بتا دوں. یہ میرا منصب جلیلہ ہے کہ میں نہ ماننے والوں کو وہ خطرات جو انہیں مر کر نظر آئیں گے جب توبہ کا وقت نہیں ہوگا، میں ان خطرات سے انہیں آج آگاہ کر دوں. وہ حادثے جو قیامت کو وہ ہوں گے میں انہیں آج بتا دوں کہ نہ ماننے والے کے ساتھ یہ مصیبتیں آئیں گی، لہذا مان لو. نہیں مانتے تو ان کی مرضی. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ان قریب تم پر جہان کو کھول ساری نشانیاں تمہارے سامنے آئیں. جب موت آتی ہے بندہ قبر میں جاتا ہے نا تو اسے فرشتے بھی نظر آ جاتے ہیں، فرشتوں سے باتیں بھی کرتا ہے، اسے جنت بھی دکھائی جاتی ہے، دوزخ بھی ساری اللہ کی عظمت کی نشانیاں سامنے آ جاتی ہیں. پھر ہر کوئی دیکھ لیتا ہے.
اور جب اللہ کی نشانیاں دیکھو گے پھر تو سمجھ لو گے، اس لیے کہ وما ربک بغافل عما تعملون، تمہارا پروردگار تمہارے کردار سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ یاد رکھو، جو سوچتے ہو اللہ جانتا ہے، جو بولتے ہو اللہ جانتا ہے، جو کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ یہ اب تمہاری جرأت ہے کہ بعض ایسے کام ہیں جو تم بندوں کے سامنے نہیں کرتے، اللہ کے سامنے کر لیتے، دیکھ لو وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے۔ بندوں سے جھوٹ بول لیتے ہو، اللہ کے سامنے جھوٹ بولتے ہو، شرم آنی چاہیے، وہ تو حقیقت سے واقف ہے، حقیقت حال سے باخبر ہے۔ بندوں کے ساتھ دھوکہ کر لیتے ہو، اللہ کے سامنے دھوکہ کیسا؟ وہ فرمایا گیا نا کہ بعض لوگ نماز میں بھی چوری کرتے ہیں۔ جی نماز میں کیسے چوری؟ فرمایا رکوع پورا نہیں کرتے تھوڑا سا جھک کے، پھر قیام پورا نہیں کرتے، سجدے کریں گے تو مرغ کی طرح ٹھونگے ماریں گے، سجدہ کر کے جلسے پہ نہیں بیٹھیں گے، پھر تو وہ نماز میں بھی چوری کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ قطر بیونت کر کے۔ تو کچھ ہم وضو میں چوری کر لیتے ہیں، چھینٹے اڑائے، کوئی جگہ خشک کوئی گیلی ہو گئی، خیال نہیں کیا، توجہ سے پاؤں ہاتھ دھوئے نہیں۔ تو بہرحال فرمایا ہر کام ایسے کرو کہ اللہ کریم مجھے دیکھ رہا ہے، اور واقعی وہ دیکھ رہا ہے، ہر حال سے وہ باخبر ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اور تمہارے کردار سے کبھی بے خبر نہیں۔ لہذا حضور حق نصیب ہو جائے تو بات اللہ کرے بات بن جائے، اس کی رحمت وسیع ہیں اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس سے پہلے کہ دعوت الارض نکلے، اس سے پہلے کہ پہاڑ غبار بن کر اڑیں، اللہ سے توبہ کی جائے، جو خطائیں ہیں ان کی معافی مانگی جائے، نیکی کی توفیق طلب کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔